اللهم صل على رسول الله أعوذ بالله من الشيطان بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین حضرات۔ تقریباً 2 مہینے کے بعد دوبارہ آپ سے ملاقات ہو رہی ہے، تو یہ سیشن اگر آپ کے سوالات کے نام کر دیا جائے۔ کسی صاحب نے پوچھا کہ میری فیکٹری میں کام کرنے والی لیبر پر زکوٰۃ لگتی ہے اور اگر بغیر بتائے دی جائے تو مناسب ہے؟ صرف یہ احتیاط کر لیں کہ ان میں کوئی سید نہ ہو، اس کو زکوٰۃ نہ دیے، باقی انہیں زکوٰۃ دی جا سکتی ہے اگر ان کے حالات ایسے ہیں کہ ان کا گزارا نہیں ہو پا رہا، مقروض ہیں یا پھر اور ان کی کوئی ایسی مجبوری ہے۔ اور یہی معاملہ عزیز و اقارب کے بارے میں ہے۔ ان کا دوسرا سوال عزیز و اقارب کے بارے میں، یہ کسی صاحب نے اپنا خواب لکھ دیا ہے۔ میں آپ کے لیکچرز کو تقریباً 1 سال سے سن رہا ہوں۔ چند روز پہلے، سحری سے ذرا پہلے، آپ کو خواب میں دیکھا کسی چھوٹی سی مسجد کے احاطے میں آپ لوگوں کے جھرمٹ میں بیٹھے مجھے پکارتی ہیں، شاہد کو بلاؤ۔ میں مسجد کے اندر سے آپ کی آواز سن کر آپ کی طرف چلتا ہوں تو آپ میری طرف بھاگ پڑتے ہیں اور بلند آواز سے روتی ہیں۔ میں بھی بھاگ پڑتا ہوں، پھر ان کے بیچ ہم دونوں روتے ہوئے گلے لگ جاتی ہیں۔ پھر ہم مسجد میں نماز پڑھاتی ہیں اور میرے علاوہ صرف ایک اور نمازی آپ کی اقتداء میں مختصر نماز ادا کرتی ہیں۔ آپ اللہ کی راہ کی طرف لگ جائیے، اللہ تعالیٰ آپ کا ہاتھ پکڑ لے گا اور اپنے قریب لے جائے گا۔ یہ کسی صاحب کا سوال ہے کہ اسلام میں شادی کے لیے لڑکی کی رضامندی معلوم کرنا کیوں ضروری ہے، اس میں کیا لاجک ہے، جبکہ ہمارے معاشرے میں یہ حق والدین کا سمجھا جاتا ہے۔ لڑکی کا رضامند ہونا ضروری نہیں۔ رشتے اگر آسمانوں پر طے شدہ ہیں تو زمین پر پوچھنے کی فارمیلٹی کیوں؟ اسلام میں انسانی بنیادی حقوق کو بہت ریسپیکٹ کیا ہے۔ آپ کوئی سے احکامات اٹھا کے دیکھ لیجیے جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں، جن کو آج مغرب بہت اس کا ڈھنڈورا پیٹتا ہے، بے شک پریکٹیکلی اس پر عمل نہ ہو رہا ہو۔ اسلام میں ان حقوق کا تحفظ کیا گیا ہے، کیونکہ زندگی بیٹے اور بیٹی نے گزارنی ہے، تو جن کی زندگی ہے پسند ناپسند اسی کی ہونی چاہیے۔ تو اسلام نے بچی کے بنیادی حقوق کو ریسپیکٹ کیا اور اس کو ماں باپ پہ لازم کر دیا کہ لڑکی سے پوچھ لیا جائے، بلکہ سمجھ سو کہ اسلام میں غیر مرد کے سامنے آنا خواتین کا منع ہے، ان سے بلا ضرورت گفتگو بھی منع ہے، لیکن جہاں رشتے کی بات آتی ہے وہاں ایک دوسرے کو دیکھ لینے کے لیے کہا گیا ہے کہ لڑکا لڑکی ایک دوسرے کو دیکھ لیں۔ وہ صرف بنیادی حقوق کو ریسپیکٹ کیا گیا ہے۔ جس کی زندگی ہے، جس نے زندگی گزارنی ہے، پسند ناپسند اسی کی ہونی چاہیے۔ تو یہ جو آپ نے لکھا کہ ہمارے معاشرے میں والدین کا حق سمجھا جاتا ہے، تو ہمارے یہاں تو ہندو کلچر کا غلبہ ہے ہم پر، سب پر، ہم اس سے متاثر ہیں اور ہماری رسومات ابھی تک وہی چلی آ رہی ہیں۔ ہمارے یہاں دیکھیے، چونکہ ہندو کلچر میں دوسری شادی معیوب سمجھی جاتی ہے، وہی چیز ہمارے یہاں ہے۔ جبکہ آپ عرب میں چلے جائیے، مڈل ایسٹ میں چلے جائیے، افریقہ میں چلے جائیے، تو وہاں یہ معیوب نہیں کہ رب نے یہ حق عطا کیا ہے۔ لیکن ہمارے یہاں اسی طرح لڑکے لڑکی کو ہم حق نہیں دیتے، والدین اپنی مرضی سے شادی کر دیتے ہیں۔ ہمیں اسلام کے احکامات پہ عمل کرنا چاہیے، چاہے ہم اندر سے کتنے ہی
اس کی وجہ سے بے چین ہوتے ہوں، لیکن عمل بہر رب کے احکامات پہ ہی کیا جانا چاہیے۔ یہ دوسرا انہوں نے سوال کیا ہے کہ آپ نے ایک جگہ فقیر رنگ میں لکھا ہے کہ شادی کے لیے ہم کف یا ہم پلہ رشتوں کا ہونا ضروری ہے، یہاں ہم کف اور ہم پلہ۔ دیکھیے، پہلا سوال کا جو جواب دے رہا تھا کہ بچی سے پوچھا جانا چاہیے کہ یہ حق اس کو رب نے دیا ہے، اسے بیٹے سے پوچھا جانا چاہیے، لیکن والدین کیونکہ زیادہ ایکسپیرینسڈ ہیں، زمانہ دیکھا ہے، فیصلے کرتے ہوئے اتنے جذباتی نہیں ہوتے، تو والدین کے فیصلے کو اگر ہم ریسپیکٹ کریں تو بالعموم اس کے فائدے ہی ملتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کے سلسلے میں ایک گائیڈ لائن یہ دے دی کہ شادی آپ ہمیشہ اپنے ہم کف یا ہم پلہ لوگوں میں کریں۔ اس کے پیچھے بہت حکمت ہے۔ معاشرتی طبقات ہیں ہمارے یہاں، ہر طبقے کے اندر ان کے رہن سہن کے طریقے، ان کے رسومات، ان کی سٹینڈرڈز وہ اپنے ہیں، دوسرے سے کافی اختلاف رکھتے ہیں۔ جب ہم اپنے ہم کف لوگوں میں شادی نہیں کرتے اولاد کی، تو پھر معاشرتی پرابلمز پیدا ہوتی ہیں کہ کلیش آتے ہیں وہاں کلچرل ویلیوز کے۔ اس کلیش کے نتیجے میں گھر میں بے سکونی بھی ہوتی ہے، اور اکثر اوقات نتیجہ اس کا طلاق کی صورت میں برآمد ہوتا ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کف رشتوں پر بہت زور دیا ہے۔ ہم کف سے مراد یہ ہے، آپ نے اس کی وضاحت مانگی ہے، ہم اپنے ہی جیسے لوگوں میں کہ ان کا جو سوشل سٹیٹس ہے، فائنینشیل سٹیٹس ہے، وہ اپنے ہی جیسا ہو، ان جیسوں میں شادی کرنی چاہیے اولاد کی۔ ان کا تیسرا سوال یہ ہے کہ ہمارے جاننے والوں میں 2 سے 3 ایسے واقعات ہوئے ہیں جن میں رشتہ داروں اور دوستوں نے والدین کو رشتہ کرنے سے منع کیا تھا، مگر لڑکے نے صاف کہہ دیا تھا کہ میں اس لڑکی کے ساتھ نہیں رہوں گا بلکہ دوسری شادی کروں گا، اور نتیجتاً ان لڑکیوں کو طلاق ہو چکی۔ اور اب جو والدین کو رشتہ دار کہتے ہیں کہ جب پہلے صاف نظر آ رہا تھا تو کیوں آپ نے اپنی بیٹیوں کے ساتھ ظلم کیا، تو وہ یہ جواب دے کر خود کو بری ذمہ قرار دیتی ہیں کہ تقدیر میں لکھا تھا، ہم کیسے ٹال سکتے تھے؟ کیا تقدیر نہ نظر آنے والی چیز کا نام نہیں؟ اور میری ناقص عقل کے مطابق ایک چیز جو ہمیں صاف نظر آ رہی کہ غلط ہے، اس سے رک جانا چاہیے، اور تقدیر وہ ہے جو ہماری نظر سے اوجھل ہے۔ براہ کرم ان واقعات کا بتا دیں کہ کیا ان کے والدین صحیح کہہ رہے تھے؟ رب تعالی نے انسان کو عقل عطا فرمائی ہے، علم عطا فرمایا ہے، اسی لیے ہے جیسے آپ سب جانتے ہیں کہ علم ہمیں اچھے اور برے میں تمیز سکھاتا ہے، اور عقل اچھوں میں سے زیادہ اچھے کی تمیز سکھاتی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر بیٹا اصرار کر رہا ہے کہ وہاں شادی نہیں کرے گا، اس کو اچھا اور برا سمجھانے کے بعد بھی وہ اپنے فیصلے پر قائم ہے، تو پھر اس کی رائے کا احترام کیا جانا چاہیے، وہاں شادی نہیں کرنی چاہیے۔ اور اگر ہم اپنے اولاد کے لیے خود رشتے دیکھتے ہیں تو ایک چیز جس کو ہم عام طور پر اگنور کرتے ہیں سبھی ماں باپ، ہم بیٹے اور بیٹی جن کی شادی ہو رہی ہے ان کی ذہنی سطح پر نظر نہیں رکھتے ہیں۔ یہ بہت اہم پوائنٹ ہے اس میں کہ جب ہم اپنے بیٹے کے لیے یا بیٹی کے لیے رشتہ دیکھتے ہیں تو جس پر سب سے زیادہ غور کیا جانا چاہیے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ تو سب میں زیادہ سپریم ہے۔ اس کے علاوہ میں عرض کر رہا ہوں کہ ہم کف اور ہم پلہ دیکھنے کے علاوہ اس ایک بات کو بہت گہرائی سے جانچنا چاہیے کہ دونوں کی ذہنی سطح میں زیادہ فرق تو نہیں ہے، کہیں 20% کا فرق
چل جائے گا، لیکن اس سے زیادہ کا فرق نہیں چلتا ہے، زندگی عذاب بن جاتی ہے دونوں کے لیے. ہم اسے سبھی کے سبھی ہم اگنور کرتے ہیں جب دیکھ رہے ہوتے ہیں رشتے. تو ذہنی سطح کو پرکھنا بڑا ضروری ہے. اگر ہم نے ذہنی سطح تقریباً ایک سی لے لی 10-20% ڈفرنس کے ساتھ، تو عام طور پر نبھا ہو جاتا ہے، ایڈجسٹمنٹ ہو جائے گی. اور جو دوسرا کام ہم نہیں کرتے وہ یہ ہے کہ ہم بیٹے یا بیٹی جس کی شادی ہو رہی ہے اس کو ایک بات نہیں سمجھاتے کہ شادی کے بعد دونوں کی زندگی میں ایڈجسٹمنٹ پیریڈ آتا ہے جو عام طور پر 2.5 years لاسٹ کرتا ہے، اور وہ بالکل نیچرل ہے کہ وہ ایڈجسٹمنٹ ہونے میں دقت آئے گی، اور اس پروسیس میں آپس میں تلخی بھی ہوگی. یہی وجہ ہے کہ ہم سب جو شادی شدہ لوگ ہیں، اگر ہم یاد کریں تو شروع کے ہمارے 2.5 سال بہت مشکل کے گزرے، کہ اس میں وہ ایڈجسٹمنٹ ہو رہی تھی تو روز ایک دوسرے کے ساتھ چکچک ہوتی ہے. تو اگر یہ وارن کر دیا جائے وقت سے پہلے ہی بچی کو جس کی شادی ہو رہی ہے کہ یہ ایڈجسٹمنٹ پیریڈ آئے گا 2.5 سال، اس کے اندر آپ نے اس کو تھوڑا ہوش مندی سے ہینڈل کرنا ہے، کیونکہ یہ نیچرل ہے، اس کو ہم اوائڈ نہیں کر سکتے. تو پھر شاید بچے کے لیے اتنی زیادہ مشکل نہیں رہتی. کسی صاحب نے لکھا ہے کہ برکت کو ڈیفائن کریں، کیا یہ زیادتی کا نام ہے یا سفید پوشی میں بہترین بھرم؟ برکت اس چیز کا نام ہے کہ ضرورت سے کم چیز ہو، اسی میں ہماری ضرورت پوری ہو جائے، برکت ہے. اور یہ برکت 2 چیزوں سے حاصل ہوگی. باوجود اپنے پاس کم ہونے کے دوسروں کو اس میں حصے دار بنا لیا جائے، دوسروں کو دے دیا جائے، اور بڑی خوش دلی کے ساتھ. یہ میری طرح کی حرکتیں مت کیجیے کہ کسی کو اگر ایک پیسہ کبھی دینے کا حادثہ مجھے پیش آ جائے تو میں مہینہ بھر کھانا نہیں کھاتا کہ میں 10 پیسے میرے ضائع ہو گئے، میں نے دے دیے کسی کو. بڑی خوش دلی کے ساتھ اگر دیے جائیں، اور یہ سوچ کے میرے پاس بھی یہ رزق اللہ ہی کا دیا تھا، اور وہ اللہ کا بندہ تھا، اس کا بھی اس پر حق تھا جو میں نے اسے ادا کر دیا. تو انسان کے رزق میں نہ صرف یہ برکت آتی بلکہ وسعت آتی جاتی ہے، رزق وسیع ہوتا جاتا ہے. اور دوسری جو چیز برکت کا باعث بنتی ہے وہ ہے ہر ایک کے لیے بہتری کا سوچنا، ہر ایک کے لیے خیر سگالی اور محبت کے جذبات رکھنا. اس سے برکت بہت آتی ہے. جوار بھاٹا مد و جزر اور انسانی مزاج کہیں نہ کہیں پڑھتے آئے ہیں کہ وظائف یا کوئی چاند کی پہلی ابتدائی تاریخوں میں کرنا چاہیے، اور قمر در اقرب آخری تاریخوں میں ہوتا ہے. چاند کی آخری تاریخوں میں کیے گئے کام ناکام ہو جاتے ہیں، مثلا نکاح یا کاروبار یا وظائف. اس میں کتنی حقیقت ہے. انسانی جسم کا اس میں کوئی شک نہیں کہ تعلق چاند کے ساتھ ہے. انسانی بلڈ پریشر کا تعلق بھی چاند کے ساتھ ہے. 24 گھنٹے میں اگر ہم اپنا بلڈ پریشر ریکارڈ کریں 1 ہفتے تک، اور اس کو ہم گراف بنا کے دیکھیں، پتہ چلے گا کہ ہر آدمی کا پیک اور لوئسٹ پوائنٹ ایک دوسرے سے مختلف ہے. یہ اس کی باڈی کیمسٹری پر چاند کے اثرات جب آتے ہیں تو یہ ہوتا ہے. روایت ہے جس کی شرعی حیثیت بالکل کوئی نہیں ہے، صرف روایت ہے. کہا یہ جاتا ہے کہ اگر چاند کی 1 سے 14 تاریخ تک، اور چاند کی پہلی جمعرات جسے نوچندی کہتے ہیں، اگر اس میں کوئی وظیفہ شروع کیا جائے تو روحانیت کی ترقی میں وہ بہت مدد دیتا ہے.
اور اگر کوئی چاند کی 15 تاریخ سے آخری تاریخ تک کے دوران وظیفہ شروع کیا جائے تو وہ دنیاوی فوائد دیتا ہے. یہ روایت ہے، اس کی شرعی حیثیت کوئی نہیں، اس میں یقین نہیں رکھنا چاہیے. یہ صرف روایات ہیں، اس کی سب دن اللہ کے بنائے ہوئے ہیں. اور یہ قمر در عقرب کی جو آپ نے بات کی ہے، یہ اصل میں ایسٹرولوجی کی ایک ٹرم ہے کہ جب چاند 2.5 دن کے لیے زوڈک سائن اسکارپیو میں داخل ہو جائے تو وہاں ایسٹرولوجسٹ یہ کہتے ہیں، اگین اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں، ویسے مسلمان ہمیں اس پہ یقین نہیں رکھنا چاہیے کہ اگر چاند زوڈک سائن اسکارپیو میں انٹر ہو جائے تو 2.5 دن وہاں رہے گا. وہ 2.5 دن مشکل کے ہوتے ہیں، اس میں کام بگڑتے ہیں. اس دوران اگر کوئی وظیفہ شروع کیا جائے تو فائدہ نہیں دیتا. سب روایات ہیں، اس پہ یقین مت کیجیے گا. یہ میں نے علمی نقطہ آپ کے سامنے رکھا ہے. ادروائز ذہنی طور پر میں نہ تو ایسٹرولوجی کا قائل ہوں، یہ علم ہے، لیکن یہ کہ انسانی زندگی پر یہ اثر انداز ہوگی یہ میں ماننے کو تیار نہیں. انسانی زندگی پر صرف وہی کچھ اثر انداز ہوتا ہے جو رب چاہتا ہے، بس، اس سے زیادہ نہیں. اور اس کا حشر میں نے ہوتے ہوئے اپنے مرشد صاحب کے ہاتھوں دیکھا ہے. ایک صاحب نے میرے مرشد صاحب سے ہی یہ ایسٹرولوجی کا علم لیا تھا، مجھے موجودگی میں سکھاتے تھے. تو ایک دن میں مرشد صاحب کے پاس بیٹھا تھا اور یہ صاحب بھی بیٹھے تھے. انہیں اندازہ نہیں تھا کہ مرشد صاحب جو مجھ پہ اتنی سختی کرتے ہیں، اندر سے وہ پیار کتنا کرتے ہیں. تو مرشد صاحب کی موجودگی میں انہوں نے مجھے کہا کہ جو کچھ آپ نے کمانا 2.5 سال میں کما لیجئے، اس کے بعد تو آپ گئے. تو میں ہنس پڑا، حسب عادت، کیا فرق پڑتا ہے، کہتا رہے کوئی. تو لیکن مرشد صاحب نے بہت اس بات کو مائنڈ کیا، بڑے تلخ لہجے میں کہا کہ یہ کیسے کہہ سکتے ہو. تو ان صاحب نے کہا کہ جناب آپ ہی سے میں نے سیکھا ہے، یہ دیکھیے یہ علم ہے، یہ دیکھیے کیلکولیشنز ہیں اور یہ جواب ہے. تو دیکھ کے مرشد صاحب فرمانے لگے کہ ہاں حساب تو تم نے ٹھیک کیا ہے، لیکن ایک بات تم بھول گئے کہ دنیا میں اللہ کے ایسے بندے ہیں جو صرف انگلی کے ایک اشارے سے ستاروں کی چال بدل دیتے ہیں، اور وہیں بیٹھے بیٹھے چال بدل دے بھائی، اوپر کو آسمان کو دیکھ کے انگلی سے اشارہ کیا، چال بدل دے. اس کے بعد اس کو کہنے لگے لو اب ذرا حساب کرو. تو اس بندے کے پسینے بہ نکلے کہ یہ تو بالکل چینج ہو گیا. تو کہنے لگے پھر اسی حساب کے بڑھتے پر اس کو کہہ رہے تھے کہ اس کے بعد تو ختم ہے. رب کا نظام بڑا پاورفل ہے. تو اللہ کے بندے ایسے ہیں جو انگلی کے اشارے سے ستاروں کی چال بدل دیتے ہیں. ایک صاحب مجھے مل گئے جو علم جفر کے ماہر کہلاتے تھے، تو زبردستی انہوں نے کہا کہ میں آپ کا حساب کرنا چاہتا ہوں. ان کو معلوم نہیں تھا میرا کچھ بھی، وہ مجھے ایک انڈسٹریلسٹ سمجھتے تھے. تو ہم نے کہا کر لیجئے، آپ بھی حساب کر لیجئے میرا، اس سے کیا ہے. انہوں نے اس سے حساب کتاب کیا. اس کے بعد کہنے لائیے آپ کا ہاتھ دیکھوں، ان دونوں کو ملا کے پھر میں آپ کو صحیح بتاؤں گا. لے لیجئے، دیکھ لیجئے ہاتھ. تو وہ بتانے لگ گئے. تو جب بتا چکے تو میں نے کہا کہ ذرا میرا ہاتھ چھوڑیے گا. تو ہاتھ چھوڑا انہوں نے. تو میں نے اس طرح 3 بار ایسے کر کے میں نے کہا کہ یہ پڑھ لیجئے ہاتھ، لائنیں تبدیل ہو گئی یا وہی ہیں. تو فوراً اپنے مرشد صاحب سے مخاطب ہوئے، کہنے لگی لیجیے زندگی میں دوسرا آدمی دیکھا جو ہاتھ کے لکیریں بدل لیتا ہے. تو میں نے ان سے کہا کہ یہ مت دیکھیے کہ دوسرا آدمی ہے، یہ دیکھیے کہ یہ جن لائنوں پر آپ انحصار کر رہے تھے، میری قسمت بتا رہے تھے، وہ میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے. میں نے بائیں ہاتھ سے لکیریں بدل ڈالی. تو کن لکیروں کو آپ پڑھیں گے یہ بتائیے. تو بات یہ ہے کہ رب تعالی سب سے زیادہ پاورفل ہے، جو وہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے. ایسٹرولوجی، نیومرولوجی، پامسٹری، علم جفر، علم رمل، علوم کا وجود ہے، لیکن انہیں آپ صرف علوم کے طور پر لیجئے، یہ مت لیجئے کہ ہماری قسمت پر اثر انداز ہو جائیں گے. بالکل نہیں، قطعی طور پر نہیں.
تو یہ مت سوچیے کہ کمر در اقرب ہوگا تو کیا ہو جائے گا. کمر در اقرب ہے تو دنیا میں ایسے لوگ موجود ہیں جو انگلی کے ایک اشارے سے اس کی چال بدل دیں گے. آپ اس علم کے لیے کوشش کیجئے کہ جو انگلی کے اشارے سے ستاروں کی چال بدل دے. یہ کسی صاحب نے جو یہ ابھی جن کا میں جواب دے رہا تھا، انہوں نے سورہ انعام کے لیے کہا ہے کہ انشاءاللہ تعالی نیکسٹ سنڈے سورہ انعام پہ بات کر لیں گے. سوری میں وہ omit کر گیا تھا اس کو. یہ معرفت نفس سے کیا مراد ہے کہ صاحب نے پوچھا ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سمجھنا چاہیے کہ معرفت کہتے کس کو ہے، پھر وہ خود بخود کلیئر ہو جائے گی بات. خطوط پر ایک زمانے میں جب ہم ایڈریس لکھا کرتے تھے یا خطوط آتے تھے، عام طور پر اس پہ لکھا ہوتا تھا فلاں صاحب معرفت فلاں صاحب. اسی سے روحانیت میں لفظ معرفت نکلا کہ ایسا علم، ایسا نام یا ایسی چیز جس کے ذریعے سے ہم دوسری چیز تک جا پہنچے، وہ علم معرفت ہے. اب رب تعالیٰ کی جو اسرار قدرت ہیں، اس کے جو کارخانے قدرت کے بارے میں ہمیں کچھ نہیں معلوم. جب ہم شریعت پہ عمل کرتے ہیں اور سنت پہ عمل کرتے ہیں تو ہم جس مقام پر جا پہنچتے ہیں وہاں ہمیں معرفت حاصل ہوتی ہے اس چیز کے ادراک کی کہ کیا چیز کیا ہے. تو وہ چونکہ درمیان میں ایک واسطہ موجود ہے، ایک پردہ موجود ہے، اس پردے کے پیچھے پہنچنے کا نام، اس پردے کے پیچھے دیکھ لینے کا نام معرفت کہلائے گا. جیسے ہم خط پہ لکھتے ہیں کہ صاحب مسٹر اے کیئر آف مسٹر بی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مسٹر اے تک لیٹر نہیں پہنچ سکتا تب وقت ہے کہ ہم مسٹر بی کا نام نہ لکھ دیں وہاں، کیونکہ وہ گھر اس کا ہے، اس کو لوگ وہاں جانتے ہیں، ڈاکیا اس کے نام سے واقف ہے کیونکہ نیم پلیٹ باہر اس کی لگی ہے مسٹر بی کی. تو یہ صاحب جو ہیں وہاں ان کے کیئر آف جانے جاتے ہیں. تو اگر ہم وہ کیئر آف مسٹر بی نہیں لکھیں گے یا معرفت مسٹر بی نہیں لکھیں گے تو مسٹر اے تک خط نہیں پہنچے گا. تو اس کو آسان لفظوں میں یہ کہیے نامعلوم سے معلوم تک پہنچنے کا نام معرفت ہے. ہم روحانیت میں کیا کرتے ہیں کہ ہم رب تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، اس کا ذکر کرتے ہیں، اس کے احکامات کو بجا لاتے ہیں، اطاعت کرتے ہیں، حقوق اللہ بھی ادا کرتے ہیں، حقوق العباد بھی ادا کرتے ہیں، اور عبادات ہم فرائض سے آگے جا کے کرتے ہیں، حقوق العباد ریکوائرمنٹ سے آگے بڑھ کر ادا کرتے ہیں ہم. تو اس کے نتیجے میں ہمارے اندر پاکیزگی پیدا ہوتی ہے. اس پاکیزگی کے نتیجے میں ہماری روح لطیف ہوتی ہے اور اس کی پرواز بڑھتی ہے، اور رب تعالیٰ ہماری اس اطاعت سے خوش ہو کر ہمیں کچھ چیزیں وہ دیکھنے کی اجازت دے دیتا ہے جو عام آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتی، عام انسان کو معلوم نہیں ہے. تو یہ معرفت الہی کہلاتی ہے. تو نامعلوم سے ہم معلوم کی طرف جب جاتے ہیں تو وہ سفر ہمارا معرفت کا سفر ہے. اب سوال یہ پیدا ہوگا کہ اس میں جیسے میں نے ایک نام لیا معرفت الہی ہے، تو یہ معرفت نفس ہے کہ جب ہم اپنے نفس کا تزکیہ کر لیتے ہیں، اس کو لگام ڈال لیتے ہیں، اس کا سارا کنٹرول ہمارے اپنے ہاتھ میں آتا ہے، تو معرفت نفس ہے جو ہمیں حاصل ہو جاتی ہے. اور پھر ہم
اس نفس پر سواری کرتے ہیں، نفس ہم پر سواری نہیں کرتا ہے. تو اس سارے پروسیس کو معرفت نفس کہتے ہیں. یہ کسی صاحب نے لکھا، اس ایک گناہ سے توبہ تو ہو جاتی ہے کہ آئندہ گناہ نہیں کریں گے، لیکن پرانے گناہ جو ماضی میں کیے تھے ان کی یاد ختم نہیں ہوتی. وہ یاد آتے ہیں، یاد تنگ کرتی ہے. یہ تو بہت اچھی چیز ہے. حالانکہ اولیاء کرام میں اس پر بڑا اختلاف رہا ہے. کچھ اولیاء کرام کا کہنا یہ تھا کہ جب انسان توبہ کر لے تو پچھلے گناہوں کو یاد نہ رکھے، لیکن کچھ اولیاء کرام کا یہ کہنا ہے کہ توبہ کر لے، آئندہ گناہ نہ کرے، پچھلے کے لیے معافی مانگ لے. توبہ نام ہی اس چیز کا ہے کہ جو غلط کام ہم سے ہو گیا اس پر نہ صرف یہ کہ شرمندگی کا اظہار کریں بلکہ اس کے لیے معافی مانگ لیں اور آئندہ کے لیے وعدہ کریں کہ ہم یہ نہیں کریں گے. تو اس سارے پروسیس کا نام توبہ ہے. تو کچھ اولیاء کرام کا کہنا یہ ہے کہ ان کو یاد رہنا چاہیے گناہوں کو، تاکہ انسان کو احساس رہے کہ وہ کتنی بڑی غلطی میں کر گیا تھا. تو جب یہ احساس رہے گا کہ میں کتنی بڑی غلطی ماضی میں کر گیا تھا تو آئندہ نہیں کرے گا. اس پر یہاں توبہ پر ایک بار کسی زمانے میں گفتگو ہوئی تھی، اس کو اگر آپ دوبارہ سن لیں تو اس میں بہت تفصیل سے اس کے بارے میں بات ہوئی بھی ہے. یہ ایک سوال ہے، یہ اکثر لوگ کرتے رہتے ہیں، صرف انہوں نے نہیں پوچھا، اکثر لوگ پوچھتے رہتے ہیں کہ کوئی نشانی بتا دے کہ انسان کو رب کی دوستی مل گئی ہے، کیسے پتہ چلے گا کہ رب مل گیا؟ اس سوال کا جواب شاید میں نہ دے پاؤں، اس کا اہل نہیں ہوں اتنے بڑے سوال کا جواب دینے کا، کیونکہ میرا علم اور میری اہلیت وہاں ختم ہو جاتی ہے کہ جہاں انسان یہ سوچتا ہے کہ رب تو میرا آقا ہے اور کسی غلام کا اختیار اپنی آقا کی مرضی پر نہیں ہوتا. آقا اپنی مرضی کا مالک خود ہوتا ہے، جو چاہے وہ کرے. البتہ میری ڈیوٹی یہ ہے کہ میں اپنے آقا کی غلامی اس طرح سے کروں جس طرح سے غلامی کا حق ہے. تو مجھے تو صرف نظر رکھنی ہے اپنی کنڈکٹ پہ کہ میں اس طرح سے غلامی کر پایا کہ نہیں کر پایا جیسے غلامی کا حق ہے. تو اگر میں ویسے غلامی کر پایا تو بات ختم ہو گئی. باقی آقا اپنی مرضی کا مالک ہے، وہ چاہے تو اپنی دوستی عطا فرما دے، چاہے تو رد کر دے. وہ مالک ہے، اس کو نہیں پوچھا جا سکتا. تو میرا علم تو یہ کہتا ہے، اس لیے جب کسی شخص کی اس پہ نظر ہی نہیں ہے کہ رب نے مجھے دوست بنایا کہ نہیں بنایا، اور اگر بنایا تو اس کا کیا ثبوت اس نے مجھے دیا، کیونکہ میرے نزدیک وہ ایسے کوشچن سے بیونڈ ہے، اس کو کوشچن نہیں کیا جا سکتا. تو میں کیا بتاؤں گا کہ کیا نشانی ہے بھائی؟ تو کوئی بڑا آدمی آپ کو بتا پائے گا کہ جب اللہ کی دوستی نصیب ہوتی ہے تو انسان میں کیا تبدیلیاں آتی ہیں. کسی صاحب نے سوال کیا ہے کہ میری بھانجی کی طرف سے ایک سوال ہے جو یقیناً سب مسلمانوں کی بھی شدید خواہش ہونی چاہیے. وہ کہتی ہیں کہ ایسا کیا کیا جائے کہ جس سے انہیں اللہ کریم اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور قرب حاصل ہو جائے. خصوصی طور پر ان کے اور عمومی طور پر سب کے لیے ایسا عمل یا نسخہ بتا دیں کہ وہ اپنے رب کریم اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب اور محبت سے سرفراز ہو جائیں. تو اس کا جواب میں نے ابھی عرض کیا ہے. اصل میں یہ کتابیں پڑھ پڑھ کے اکثر جگہوں پہ لکھا ہوا، میں بھی پڑھتا ہوں، آپ بھی پڑھتے ہیں کہ یہ وظیفہ کیجئے اللہ کی دوستی نصیب ہو جائے گی.
لیکن ہماری عقل اور ہمارا علم دونوں اس سے بالکل مختلف بات کرتے ہیں. قرآن اس سے بالکل مختلف بات کرتا ہے. میں علم قرآن سے واقف تو نہیں ہوں کیونکہ میں پڑھا لکھا نہیں بد نصیبی سے، لیکن جو تھوڑا بہت میں جانتا ہوں تو قرآن تو یہی کہتا ہے کہ اللہ کے قرب کے لیے اس کی اطاعت ضروری ہے. ہر انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے. یوم حساب فیصلہ اعمال پر ہوگا. مجھے کہیں آج تک یہ لکھا ہوا نہیں ملا کہ اے ایمان والو تم اگر یہ وظیفہ پڑھو گے تو تمہیں سب کچھ مل جائے گا. وہاں تو اعمال کی بات ہے، تلقین اعمال کی ہے، دعوت غور و فکر کی ہے اور تلقین اعمال کی ہے. تو بھائی اگر میرے پاس کوئی ایسا نسخہ ہوتا کہ میں اس میں فلاں جڑی بوٹی 1.5 اونس ڈال لوں اور فلاں جڑی بوٹی میں 8 اونس ڈال لوں اور اس کو پھر کھرل میں پیس لوں اور اس میں عرق گلاب ملا کے میں روزانہ 1 چمچ کھا لیا کروں تو مجھے قرب الہی حاصل ہوگا، سب سے پہلے میں خود یہ کرتا. تو یہ تو بڑی کٹھن راہ ہے کہ بلکہ ہمارے بزرگ بھی ایک بات کہتے ہیں، آپ کے میرے سب کے بزرگ، کہ کسی کو اپنا بنانے کے لیے اس کا بننا ضروری ہے. اگر ہم یہ چاہیں کہ کوئی میرا ہو جائے تو سب سے پہلے مجھ پر لازم ہے کہ میں اس کا ہو جاؤں، پھر وہ میرا ہوگا. تو رب کا ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ رب کی مانی جائے، پہلے خود رب کا ہو جایا جائے، تو رب کے فرمائے ہوئے ایک ایک حرف پر عمل کیا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کی جائے پوری طرح. پھر کہیں جا کے ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ رب راضی ہوا کہ نہیں ہوا. شارٹ کٹ نہ دیکھیے، بہت سمپل کام ہے. اللہ کے فرمائے ہوئے ایک ایک حرف پر ٹو دی لیٹر اینڈ اسپرٹ عمل کر لیجئے اور اتباع سنت کو اپنا وتیرہ بنا لیجئے. رب آپ کا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ سے محبت فرمائیں گے. اللہ اکبر. کسی صاحب نے مہربانی فرمائی ہے، کچھ لوگوں کا سلام مجھے سوال کی صورت میں کنوے کر دیا ہے. ہمارے شہر کے چند صاحبان کی طرف سے آپ کی خدمت میں سلام اور دعا اور کرم کی درخواست ہے. وعلیکم السلام. اللہ تعالیٰ آپ پر اپنا کرم فرمائے، اللہ آپ پر رحمت نازل فرمائے. یہ ایک سوال ہے کہ کیا مرشد اور مرید دونوں کو پتا ہونا ضروری ہے کہ یہ میرا مرید ہے یہ مرشد؟ یہاں بات آن پڑی ہے دلیل کی اور جذبے کی. لاجک یہ کہتی ہے کہ کسی ایگریمنٹ میں انٹر ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ دونوں پارٹیاں جن کے درمیان وہ معاہدہ ہو رہا ہے نہ صرف یہ کہ ان کے علم میں ہو بلکہ دونوں ایٹ دیئر فری ول اس پر راضی ہوں کہ یہ معاہدہ ہوگا. اور دوسری بنیادی چیز اس میں یہ ہے کہ کوئی معاہدہ یک طرفہ نہیں ہو سکتا. اٹ ہیز ٹو بی ٹو وے ایگریمنٹ. اگر یک طرفہ معاہدہ ہوگا تو دنیا کی کوئی عدالت اسے تسلیم نہیں کرے گی. تو دلیل تو یہ کہتی ہے. تو مرشد اور مرید کے درمیان جب ایک رشتہ ہو رہا ہے تو دونوں کے علم میں ہونا چاہیے. لیکن عقل اور دلیل سے آگے ایک چیز ہے جس کو ہم جذبہ کہتے ہیں. تو جذبے کا تقاضا یہ ہے کہ کسی کو پتا ہو یا نہ ہو کہ میں اس سے پیار کرتا ہوں، میرا جذبہ یہ کہے گا کہ اس سے پیار کیے جاؤ تم خاموشی کے ساتھ. تمہیں اس سے کیا لگے کہ اسے معلوم ہے یا نہیں.
تم پیار کیے جاؤ. اس راہ میں، روحانیت کی راہ میں، رب کی راہ میں، لاجک سے زیادہ جذبہ کام آتا ہے. اگر مجھے کوئی شخص بھا گیا اور میں نے اسے اپنا مرشد سمجھ لیا دل میں، تو مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ وہ صاحب مجھے اپنا مرید ماننے کو تیار ہیں یا نہیں ہے. میں تو انہیں اپنا مرشد سمجھتا رہوں گا، ان سے پیار کرتا رہوں گا. ہم میں سے بہت لوگ داتا صاحب جاتے ہیں، بڑی محبت سے ہم جاتے ہیں. جاتے رہیے. جب ہم جاتے ہیں محبت سے اور انہیں اپنا مرشد بھی مانتے ہیں، گرو مانتے ہیں، استاد مانتے ہیں، اپنا بزرگ مانتے ہیں، تو کس طرح مانتے ہیں؟ یہ تو نہیں ہے کہ داتا صاحب نے کہا کہ ہاں تم میرے پاس آیا کرو تو میں تمہیں اپنے چاہنے والوں میں سمجھتا ہوں. وہ تو نہیں جواب دیتے. تو انسان جاتا رہتا وہاں. اب وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ جذبہ کیا ہے، کتنا ہے، یا داتا صاحب کی طرف سے محبت کتنی ملی. تو 2-4 سال میں ملاقات ہو جائے گی تو بول دیں گے کہ بعض کا 30 سال ملاقات نہیں ہو پاتی کچھ لوگوں کی. تو وہ تو جذبہ ہے. اس راہ میں تو صرف جذبہ کام آئے گا. تو یہ لاجک میں اگر انسان چلا گیا تو پھر کچھ حاصل نہیں ہوتا. یہاں تو اندھے جذبے کام کرتے ہیں. تو آپ جسے مرشد ماننا چاہتے ہیں دل میں مان لیجیے، اس سے پیار کرتے رہیے. اور مرشد کے بارے میں یہ عرض کر دوں کہ میرے اپنے مرشد بہت اپنے آپ کو چھپا کے رکھتے تھے، وہ ہمارے اوپر بھی ظاہر نہیں کرتے تھے. ماسوائے 1-2 بار زندگی میں ایسا ہوا کہ کھل گئے. میں تنہا ان کے پاس بیٹھا تھا تو معلوم نہیں کس طرح انہوں نے بات شروع کر دی اور مجھے کہنے لگے کہ میاں یہ منتوں کا کیا ہے، یہ تو ان میلے کپڑوں کے ڈھیر سے پوری ہو جاتی ہیں. پاس ان کے اتارے ہوئے کپڑے پڑے تھے، میلے کپڑوں سے پوری ہو جاتی ہیں. تمہیں جو کچھ پڑھنے کو کہا پڑھتے رہو، منزل کو جا پہنچو گے. تو خود ہی کہنے لگے کہ تم پڑھو بھی کیوں، ہمارا نام جپتے رہو تم منزل کو چلے جاؤ گے. پھر فوراً فرمانے لگے تو ہمارا نام بھی کیوں جپو، ہم سے صرف پیار کرتے رہو منزل کو پہنچ جاؤ گے. تو اس راہ کے آداب تو یہ ہیں. یہ دوسرا انہی صاحب نے سوال کیا ہے کہ کیا روحانی تعلیم حاصل کرنے کے لیے بندہ اپنے مرشد کے علاوہ بھی کسی کے پاس جا سکتا ہے یا نہیں؟ کیونکہ مقصد تو ہدایت ہی ہوتا ہے، چاہے اپنے مرشد کے پاس جائیں یا کسی اور کے پاس. جانے میں یقیناً کوئی حرج نہیں، ضرور جائے انسان، لیکن ایک فرق پڑ جائے گا. دیکھیے جتنے بھی اچھے انسٹیٹیوشنز ہیں وہ منع کرتے ہیں والدین کو کہ اپنے بچے کو ٹیوشن کے لیے کہیں نہ بھیجیں. وہ منع کرتے ہیں کہ گھر پہ خود نہ پڑھائیے گا اسے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ایک طریقے سے تعلیم دے رہے ہیں بچے کو. کوئی ٹیوٹر جب انہیں پڑھائے گا تو ہو سکتا ہے اس طریقے سے نہ پڑھائے، آپ خود پڑھائیں تو ہو سکتا ہے اس طریقے سے نہ پڑھائیں. تو بچے کے ذہن میں کنفیوژنس پیدا ہونے شروع ہو جائیں گے، اس لیے روکا جاتا ہے. جب تک انسان پختہ نہیں ہو جاتا اور مرشد ڈکلیئر نہیں کر دیتا کہ اب تم سیکھ چکے، ناؤ یو آر ایٹ یور اون، تو پھر کسی اور علم کے حصول کے لیے جا سکتا ہے بندہ. یا مرشد کہہ دے کہ تم علم فقہ کے لیے فلاں صاحب کے پاس چلے جاؤ، علم حدیث کے لیے فلاں کے پاس چلے جاؤ، علم قرآن کے لیے فلاں کے پاس چلے جاؤ. لیکن روحانیت کا سبق مرشد ہی کا رہے گا. بچپن میں جس مرشد کا انتخاب کیا ہوا ہو، بالغ ہو جانے کے بعد جب سمجھ بوجھ آ جائے تو بدلا جا سکتا ہے کہ نہیں؟ اگر ایسی صورت پیش آ جائے کہ انسان کا دل نہ مانتا ہو اس مرشد کے لیے تو درخواست کر دینی چاہیے کہ صاحب مجھے آپ بیعت سے آزاد کر دیں. اور مرشد پر بھی لازم ہے کہ وہ اپنے شاگرد کو آزاد کر دے، پھر مرید کو آزاد کر دے.
تو بہتر یہ ہوگا کہ اپنے مرشد صاحب سے درخواست کر دیا ہے کہ صاحب مجھے آزاد کر دیجئے تاکہ میں کسی اور جگہ بیعت ہو جاؤں. تو مرشد چونکہ بلند مقام پر ہوتا ہے، وہ ان چیزوں سے بالاتر ہوتا ہے کہ وہ یہ کہے کہ نہیں میں تو نہیں جانے دیتا. تو یہ ایک اور سوال انہوں نے کیا ہے کہ اپنے مرشد کے علاوہ کسی اور بندہ مومن میں رغبت پیدا ہونے لگے تو کیا کرے؟ کچھ نہیں. آپ کسی کے مرید ہیں تو آپ پہ یہ پابندی تھوڑا ہے کہ آپ کسی سے رغبت نہ رکھیں، کسی سے پیار نہ کریں. آپ کو کوئی شخص اچھا لگتا ہے ضرور اس سے پیار کرتے رہیے، اس میں کیا ہے. وہ صرف یہ ہے کہ ایک تو دعا کے لیے نہ کہیے اپنے مرشد کے علاوہ کسی کو، اور کسی اور کا بتایا ہوا کوئی سبق تسلیم نہ کریں. آپ ضرور جائیے، سلام کیجیے، کسی کی خدمت کر سکتے ہیں، جتنی کر سکتے ہیں کر دیجیے چپ چاپ، اور اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن دعا کے لیے کبھی اپنے مرشد کے علاوہ کسی کو نہ کہیے. اور دوسرا یہ ہے کہ اگر کوئی پڑھنے کو دے تو نہیں پڑھیے، یا پھر اپنے مرشد صاحب کے سامنے رکھ دیجئے کہ یہ مجھے فلاں صاحب نے پڑھنے کو دیا ہے، میں پڑھ لوں، تو وہ آپ کو گائیڈ کر دیں گے بشرط زندگی. انشاءاللہ نیکسٹ سنڈے ملاقات ہوتی ہے آپ سے. السلام علیکم.